الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ نے اور کسی بات پر اتنا احسان نہیں جتلایا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اور نعمتیں وہ فانی ہیں، مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، پہلے بھی ختم ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ایسی ہے جو ہمیشہ کام آئے گی. باقی نعمتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہمیں جنت میں داخل کر کے پھر چین آئے گا. ایسے ڈھونڈیں گے اپنی امت کو جیسے ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی. ایک جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے خانہ کعبہ تمہیں عطا کیا، تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین کتاب عطا کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس سے پہلے بہترین رسول عطا کی. کما ارسلنا فیکم رسولا. ارسلنا فرمایا ہمیں کہتے ہیں پیدا کیا، خلقکم تمہیں پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بھیجا. ارسلنا بھیجتے اسی ہیں جو پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. آپ کو نبوت اسی وقت مل گئی تھی تو اللہ نے آپ کو بھیجا. ارسلنا وبعث فیہم رسولا، بعثت فرمائی، بھیجا. ہم کسی جگہ جاتے ہیں، اپنے کام جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے کام کے لیے بھیجا، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہے. اللہ کے ذمے ہے آپ کا. وما اسألکم علیہ من اجر، ہر چیز اللہ کے ذمے ہے. جیسے کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے ہیں تو حکومت کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، ہر چیز کی ذمہ داری حکومت کی. کما ارسلنا فیکم، تم میں بھیجا. عربوں میں بھیجا. اس سے پہلے کوئی عربوں کو جانتا ہی نہیں تھا، ریگستان کو جانتا ہی نہیں تھا. اب سارے لوگ عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے. وہاں اور کیا چیز رکھی آپ کے سوا؟ آپ نہ ہوتے تو کوئی کون وہاں جاتا؟ تو عربوں پہ بھی احسان، انسانیت پہ بھی احسان. ارسلنا فیکم، اے انسانوں تم میں بھیجا. ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیج دیا، جنوں کو نہیں بھیجا. یہ آپ کو یہ نمونہ بن کر دکھائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی. کما ارسلنا فیکم، انسانیت کو بھی 4 چاند لگ گئے. آپ کے بھیجنے سے انسانیت کی عظمت اور بڑھ گئی. کما ارسلنا فیکم رسول، عظیم الشان رسول بھیجے. رسولا، عظیم الشان رسول. منکم، تمہیں میں سے، تم میں بھیجے. بعض فرماتے ہیں کہ
تمہارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے جسم میں روح، جسم میں روح جیسے، آپ کے بغیر کائنات بیکار، آپ کائنات کی روح ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ سے آیتیں کون لے سکتا تھا؟ انسان کمزور، اور اللہ کے اور انسانوں کے درمیان ایک واسطہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برزخ درمیان میں واسطہ ہے۔ آپ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ نے آگے پڑھ پڑھ کر سنایا۔ آیتیں سب کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی۔ اتنی فصاحت اور بلاغت کا کلام تمہیں پیش کر رہے ہیں، اور کون ایسا کلام لا سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ آپ کو سوچو، ایسا تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اتنی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اور ایسی طرح پڑھتے ہیں کہ کہاں سے سیکھے؟ تمہارے اندر تو رہے ہیں، باہر تو کہیں گئے نہیں۔ اتنا عالی شان کلام ایسی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اسی میں سوچ لو، یتلو علیہم آیات، یتلو علیکم آیات وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک صاف کرتا۔ ہمارے جسم کے اندر 5 چیزیں ہیں، ان سب کو پاک کرتا۔ جسم کو شریعت کے پانی سے پاک کرتے، دل کو طریقت کے پانی سے پاک کرتے، دماغ کو حقیقت کے پانی سے پاک کرتے، روح کو معرفت کے پانی سے پاک کرتے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتے۔ نفس جو کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ بنا دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، اے عثمان، آج کے بعد تو جو عمل کر کوئی نقصان نہیں، تمہارا نفس ہی ایسا بنا دیا۔ یہ ناپاک ہے نفس، سب سے زیادہ نجس العین، جو ناپاک چیز خنزیر، وہ اس کے پاک کرنے کیسے پاک ہو؟ اگر نمک کی کان میں گر جائے تو اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے، پھر وہ پاک ہوتا۔ گوبر آگ میں جل جائے، راکھ بن جائے، پھر پاک ہو جائے، بلکہ پاک کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف سے اور اپنے عشق سے تمہارے نفسوں کو بھی پاک کر دیں۔ اللہ کے خوف کی اور اپنے نفس کی عشق کی آگ نے تمہارے نفسوں کو بھی پاک کر دیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور قیامت کے دن جب تم گواہ پیش ہوگے نبیوں کے حق میں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پاکی بیان کرے گا۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ گواہی کے قابل ہیں، گواہ صفائی کے گواہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود بھی گواہی دیں گے اور ہمارے حق میں گواہی صفائی کے گواہ ہوں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے بہتان لگائے، ان کو بڑا برا بلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی پاکی بیان کی۔ مریم علیہ السلام پہ بہتان لگائے، سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
کسی کو نہیں چھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی پاکی بیان کی، سب کو پاک کی، پاک بدلا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے آئینہ. آئینہ جب صاف نہیں ہوتا اس کے گرد و غبار ہوتی ہے، تو اس کو صاف کر کے پھر ساری چیزیں نظر آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایسے صاف کیا، اس میں اللہ بھی نظر آنے لگ گیا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ایسا پاک صاف آئینہ کی طرح آپ نے دلوں کو پاک کر دیا. آخرت بھی نظر آنے لگی، جنت دوزخ سامنے نظر آنے لگی، اتنا پاک صاف کر. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں. ایک ہے پڑھ کے سنانا، ایک ہے سکھانا، قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، حکمت سکھانا، سنت سکھانا، پریکٹیکل کر کے سکھانا. ایک ہے اعلام، ایک ہے تعلیم. اعلام ہے صرف بتلا دینا، اسی پہ نہیں چھوڑا، بتلا کے نہیں چھوڑ دیا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، بار بار آپ نے سکھاتے ہی رہے، کتاب بھی سکھاتے رہے اور حکمت بھی سکھاتے رہے. علم آپ کا علمی معجزہ ہے. اللہ نے الرحمن علم القرآن آپ کو سکھایا، آپ نے امت کو سکھایا. تو صحابہ کا جو سیکھا ہوا، صحابہ کے برابر علم کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ نے سکھایا، آپ کے برابر کائنات میں کسی کا علم نہیں، اللہ نے سکھایا. صحابہ کے سے بڑھ کر کائنات میں اور کسی کا علم نہیں، صحابہ نے براہ راست آپ سے سیکھا. صحابہ انجن کے ساتھ پہلا ڈبہ لگا ہوا ہے، ہم بعد میں بعد والے ڈبے پیچھے رکھتے. یہ ڈبہ نہ ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی نہیں پہنچ سکتے، نہ قرآن سیکھ سکتے. تو صحابہ کے بغیر ہمیں قرآن بھی سمجھ میں نہیں ہے، ایمان بھی سمجھ نہیں ہے. تو صحابہ معیار ہیں ہمارے لیے، صحابہ درمیان میں واسطہ ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا. علم کی اتنی فضیلت. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا. کیا گزری؟ کیا مجھے نور کے ممبر پہ بٹھایا گیا اور نور کی بارش مجھ پہ کی. کہا اے امام محمد، تمہیں ہم نے علم اس لیے سکھایا تھا، اس لیے نہیں سکھایا تھا، اتنا بڑا عالم ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا، تمہیں جہنم میں بھیجے، چلو جنت کی طرف. کہ علم کی فضیلت. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کہتے ہیں پکی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پکی ہیں، آج تک محفوظ ہیں، اور حکمت کی باتیں ہیں اور پکی باتیں ہیں. آپ نے ایسی ایسی حکمت کی باتیں سکھائیں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا. وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. صحابہ کو اس علم کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اس تزکیے کی وجہ سے آپ نے فرشتوں سے بھی آگے کر دی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جس سے پتہ چلا پہلے تزکیہ ہوتا ہے، پھر علم آئے تو سونے پہ سہاگا ہے. وہی زکیکم، پہلے تزکیہ کے بغیر علم حاصل کر لیں. شیطان کو کتنا علم تھا، شیطان کتنا بڑا عالم تھا، تزکیہ نہیں تھا، اس لیے وہ پھر تو صرف علم بھی نہیں ہے،
پہلے تزکیہ بھی ساتھ، دل بھی پاک کرنا، علم بھی حاصل کرنا. پھر یہ علم نور ہے اور گناہ گار کو یہ نہیں مل سکتا. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں مل سکتا. جیسے نقش، قرآن کے نقش جو ہے وہ پاک ہیں، پاک ہاتھ ہی ان کو ہاتھ لگائیں، نہ پاک لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. پاک زبان ہی اس کی تلاوت کرے. پاک دل میں یہ قرآن کے انوارات آتے ہیں، پاک دماغ میں یہ معرفت آتی ہے. اتنا زیادہ پاک. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی اپنے حافظے کی. انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو. مجھے وصیت کی گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطیٰ لعاصٍ. اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا، ناپاک کو نہیں دیا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پانچویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ تمہیں پتہ ہی تھا. جنت دوزخ. آپ نے ایک دفعہ عصر کے بعد خطبہ دیا، اس میں سارے اولین اور آخرین کے حالات بیان کر دیے تھوڑے سے وقت میں. یہ آپ کا معجزہ. جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جس نے نہیں یاد بلانا تھا بلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بیماریوں کے بارے میں بتاتے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جیسے ہمیں پتہ نہیں ہمارے اندر وائرس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور ڈاکٹر بتاتا تمہارے اندر یہ بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں بتلاتے، ان کا علاج کرتے. طبیب ہے، روحانی طبیب. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آپ ہمارے دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں، دلوں کے حالات ان کو درست کرتے ہیں. تمہارے دل میں یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ نکالو، پاک صاف ہو. جیسے بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا کی دکان سے گزرے، روئی صاف کر رہا تھا. انہیں وجد آ گیا، کہنے لگے تو دھن رے دھن، تو دھن رے دنیا اپنی دھن، تو دھن رے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ بن. تیری کپاس میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. تو دھن رے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ بن. ہوس حسد ہے غصہ کینا، ہوس حسد ہے غصہ کینا، ایک ایک کر کے ان کو چن. تو دھن رے دنیا اپنی دھن. تو دل سے یہ بیماریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، یہ تیرے دل میں یہ بیماری، ان کو پاک کر. تو اللہ ہمیں بھی پاک ہونے کی، قرآن کی تلاوت، اس کے علم، حکمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں اس کی قدر کریں، آپ کی قدر کریں، اور تاکہ ہمیں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے. اللہ ہمیں توفیق. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. صلى الله تعالى على خير